نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی ترکیب نحوی، صرفی، ترجمہ اور مفہوم کا یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 129 کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعاؤں کا جو ایک سلسلہ ہے وہ جاری اور ساری ہے، اور قرآن مجید ہمیں بتا رہا ہے کہ کس طرح آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ تو یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کی جاتی ہے تو اس دعا کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس کا اسلوب کیا ہونا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا مانگا جائے، اور یہ کہ دعا کے وہ کون سے ایلیمنٹس ہیں جو بڑے ضروری ہوتے ہیں ان کی قبولیت کے لیے۔ تو آپ اس ویڈیو سے جڑے رہیں اور کچھ وقت اس کے لیے بھی نکالیں، یہ بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ تو اس میں جب ہم آگے چلیں گے آیہ مبارکہ کے مفہوم پہ، تو دعا کے حوالے سے ہم بہت کچھ سیکھیں گے۔ تو ہم چلتے ہیں اپنی آیت نمبر 129 کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اس کی ابتدا جو ہے وہ ربنا سے ہو رہی ہے، اور اس کے اعراب پچھلی آیہ مبارکہ میں کر چکا ہوں کہ ربنا جو ہے منادہ ہے، اور حرف ندا یعنی یا محذوف کر دیا گیا، یہ منادہ منصوب ہے، اور رب یعنی با کے اوپر جو زبر ہے فتحہ ہے، یہ اس کے منصوب ہونے کی نشانی ہے، اور یہ مضاف بھی ہے، اور نا ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، اور محلاً اس کو ہم مجرور کہیں گے چونکہ یہ مضاف الیہ ہے، اور یہ پورا ایک جملہ ہے جس کو جملۃ النداء بولتے ہیں، یہ استئنافیہ ہے، ایک نیا جملہ ہے۔ وبعث اس میں واو عطف کی ہے، یہ مبنی ہے، اور بعث یبعث ابعث، ابعث یہ فعل امر ہے، مبنی ہے سکون پہ، اور اس میں فاعل ایک ضمیر ہے جو کہ وجوباً مستتر ہے، اور وہ ہے انت۔ یہ تو پورا ایک جملہ ہو گیا ابعث، تو یہ معطوف کس کے اوپر ہوا؟ پچھلے جملے میں جو تب تھا اس کے اوپر یہ معطوف ہے۔ فی حرف جر ہے، ہم ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلاً مجرور ہے، اور یہ جار اور مجرور کس سے متعلق ہوئے؟ ابعاث جو فعل ہے اس سے متعلق ہے۔ رسولاً یہ مفعول بہ منصوب ہے، اور اس کی علامت فتح ہے۔ منہم، من حرف جر ہے، اور ہم آپ کو پتہ ہے کہ ضمیر ہے، متصل ہے، مبنی اور محلاً یہ مجرور ہے چونکہ یہ حرف جر کے بعد آئی ہے، اور پھر یہ جار اور مجرور کس سے متعلق ہوئے؟ رسولاً سے۔ یتلو فعل مضارع ہے، مرفوع کس سے ہے؟ اور اس کی رفع کی علامت الضمہ المقدرہ علی الواو للثقل، اور اس میں جو فاعل ہے وہ ایک ضمیر ہے مستتر جوازن، اور وہ ہے ہوا۔ تو اس میں آپ یہ تھوڑا سا خیال رکھیں کہ اس میں جو واو ہے نا،
یہ وہ والی نہیں ہے جو ہم فعل مضارع جمع کے اندر کہتے ہیں کہ ضمیر متصل ہے اور فاعل ہے، ان کے اندر فرق کرنا ضروری ہے۔ یہ واو دراصل فعل کی اپنی ہے، تلا یتلو، تو یہ واو فعل کی اپنی ہے جو کہ حرف علت ہے، تو اس لیے ہم نے کہا کہ اس کی جو رفع کی علامت ہے وہ دمہ مقدرہ ہے، واو کے اوپر سکل کی وجہ سے ہم نے اس کو پڑھا نہیں ہے۔ علیہم علی حرف جر ہے، ہم ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلاً مجرور ہے، اور آیات کا آیتن کی جمع مؤنث سالم ہے، آیتن آیاتن آیاتن۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ جمع مؤنث سالم میں نسب کی جو علامت ہے وہ بھی کسرہ ہی ہوتی ہے، نسب اور جر، تو اس لیے آپ کو نظر آ رہا ہے تا کے نیچے زیر ہے، تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ مفعول بہ منصوب ہے، اور اس کے نسب کی علامت کسرہ ہے، زبر کی جگہ، زبر نہیں ہے، فتح نہیں ہے، کیونکہ یہ جمع مؤنث سالم ہے۔ اور کاف آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ضمیر متصل ہے، مبنی ہے فتح پہ، محلاً مجرور ہے، مضاف الیہ۔ اور یہ جو جملہ ہے یتلو علیہم آیات کا، یہ پوری کا پورا جملہ محلاً منصوب ہے کیونکہ حال واقع ہو رہا ہے، اور کچھ نحوی کہتے ہیں کہ یہ رسولاً کی صفت بھی ہو سکتا ہے، یعنی دونوں باتیں جائز ہیں، تو اگر اس کی رسولاً کی صفت مانے تب بھی محلاً منصوب ہوگا، اور اگر اس کو حال مانے تب بھی محلاً منصوب ہوگا۔ وَيُعَلِّمُهُمْ، واو عطف کی ہے، یعلم، علم یعلم تعلیم، یہ باب تفعیل میں سے، اس کا جو ثلاثی مجرد ہے وہ علم یعلم ہے۔ جب آپ اس کو باب تفعیل میں لے کے جائیں گے، عالمہ کا مطلب جاننا، اور علم کا مطلب سکھانا، علم دینا، تو یہ باب تفعیل ہے، اور اس کا جو مصدر ہے وہ تعلیم ہے، واو عطف کی ہے، اور یعلم یہ فعل مضارع مرفوع ہے، اور اس کی رفع کی علامت اس کے اوپر پیش ہے ضمہ الظاہرہ، اور ہم ضمیر متصل ہے، مبنی ہے، محلاً منصوب ہے چونکہ یہ مفعول بھی اول ہے یعلموں کا۔ تو آپ کو یاد ہوگا نا کہ یہ جو ضمائر ہیں جیسے یہ ہم ہے، تو اگر اس کو زیادہ آپ ایکسپلور کریں گے تو آپ یہ کہیں گے کہ دراصل ضمیر تو ہا ہی ہے، ہم کی ہا، وہ ضمیر متصل ہے، ضمہ کے اوپر مبنی ہے، اور میم جو ہے یہ کس کی علامت ہے؟ جمع الذکور، مذکر جمع کی علامت ہے، لیکن ہم اس کو آسانی کے لیے پورے کو ضمیر کہہ دیتے ہیں تاکہ اس میں تو کنفیوژن نہ ہو۔ اور یہ جو جملہ یعلمہم، یہ معطوف کس پہ؟ یتلو پہ، تو یہ بھی پھر محلاً منصوب ہوگا کیونکہ وہ محلاً منصوب ہے۔ الکتابہ یہ مفعول بہ ثان، یعنی دوسرا مفعول بھی یہ منصوب ہے، یعلمک، ہم پہلا تھا، کتاب مفعول بہ ثانی ہے۔ والحکمت واو حرف عطف ہے، اور حکمہ کس پہ معطوف ہوا؟ کتاب پہ، تو یہ بھی پھر منصوب ہوگا۔ وَيُزَكِّهِمْ پھر واو عطف کی ہے، یزکی، زکا یزکی، تو یزکی یہ باب تفعیل میں ہے، باب تفعیل میں کیا ہو گیا؟ اس کا مصدر کیا ہوگا؟ تزکیہ، زکا یزکی، تزکیہ، پاک کرنا، تو یہ فعل مضارع مرفوع ہے، لیکن اس کی نشانی کیا ہے؟ الضمہ المقدرہ علی الیاء للثقل، اس کی دیکھیں نا یا ہے یزکی، تو اگر آپ پڑھیں گے تو پڑھ سکتے ہیں یزکیو، لیکن وہ ثقل واقع ہوگا، کیسے آپ کہیں گے یزکیہم،
شکل سے بچنے کے لیے تاکہ وہ زبان پہ بھاری نہ ہو تو یا کے اوپر جو ضمہ ہے اس کو ہم نے مقدرہ مان لیا لیکن اس کو پڑھا نہیں. ہم پھر وہی ضمیر متصل ہے مبنی ہے محلن منصوب ہے چونکہ مفعول بہ ہے. انکا انت العزیز الحکیم. پہلے بھی اس طرح کے اعراب گزرے ہیں اور وہ دو طرح کے تھے. یہ کہا تھا کہ انہ جو ہے یہ حرف نصب ہے، حرف توکید و نصب، اس کو مشبہ بالفعل بھی کہتے ہیں کیونکہ اس کی شکل فعل سے ملتی ہے. اور کاف کیا ہے؟ ضمیر متصل ہے مبنی ہے محلن منصوب ہے چونکہ انہ کا اسم ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ انہ کا جو اسم ہے انہ و خواتہا کا اسم منصوب ہوتا ہے، تو چونکہ یہ ضمیر ہے اس لیے محلن منصوب ہے. اب دیکھیں انت کو میں اگر الگ پڑھوں تو کہوں گا کہ انت ایک مبتدا ہے، یہ ضمیر منفصل ہے مبنی ہے محلن مرفوع ہے چونکہ مبتدا ہے. العزیز اس کی خبر ہے اور وہ مرفوع ہے، یہ اس کی پہلی خبر ہے. مرفوع کس سے؟ ضمہ ظاہرہ سے. الحکیم اس کی دوسری خبر ہے اور یہ بھی مرفوع ہے ضمہ ظاہرہ، یعنی میم کے اوپر آپ کو آخر میں پیش نظر آ رہا ہے. چونکہ نظر آ رہا ہے واضح ہے تو اس لیے ہم اس کو الضمۃ الظاہرہ بولتے ہیں. تو یہ جملہ کون سا ہوا؟ جملہ اسمیہ. مبتدا اور خبر سے جملہ اسمیہ بننا تو یہ پورے کا پورا جملہ محلن مرفوع ہوگا کیونکہ یہ انہ کی خبر واقع ہو رہا ہے. دوسرے اعراب اس کی آپ یہ کر سکتے ہیں کہ انت ضمیر فصل ہے اور ضمیر فصل کی اعراب میں کوئی جگہ نہیں ہوتی، ٹھیک ہے. اور العزیز جو ہے وہ دراصل انہ کی خبر ہے پہلی، اور الحکیم اس کی دوسری خبر ہے. یہ پورا جملہ جو ہے انہ کا اس کے اسم اور خبر کے ساتھ یہ جملہ استئنافی ہے. یہ تو تھے اس کے اعراب. ابھی مشکل الفاظ کے اوپر اب غور کریں تو ربنا چونکہ ندا ہے، دعا مانگی جا رہی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے ہیں، اے میرے رب. وبعث فیہم اور بھیج دے، کیونکہ وہ پچھلی آیہ مبارکہ میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ بھی دعا تھی. تو ابھی یہ واو بتا رہی ہے کہ وہ دعا کا جو تسلسل ہے وہ جاری ہے، دعا منقطع نہیں ہوئی. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں تسلسل کے ساتھ دعا مانگ رہے ہیں. وبعث، تو ابعث کا کیا مطلب ہوا؟ اے اللہ بھیج دے، فیہم ان میں، یعنی ان میں سے کیا مراد ہے؟ جو کہ پیچھے اگر آپ جا کے کنیکشن ملائیں گے تو پتہ چلے گا کہ حضرت ابراہیم اپنی ضروریت کی بات کر رہے ہیں کہ اس شہر میں میری اولاد جب آگے بڑھے گی اور اس دین کو قبول کرے گی تو اے اللہ اس ضروریت میں بھیج دے یا بھیج دینا رسولاً، ایک رسول، بڑی شان والا رسول. اور یہ اس کے اوپر جو تنوین ہے یہ عظمت کے لیے، یعنی بہت بڑی شان والا ایک رسول بھیج دینا. منہم ان میں سے، وہ رسول جو ان میں سے ہوگا. وہ رسول کیا کرے گا؟ یتلو علیہ، اس کا حال کیا ہوگا، اس کی صفات کیا ہوں گی کہ وہ ان پر تلاوت کرے گا، ان کو سنائے گا، پڑھ پڑھ کر سنائے گا. آیات کا، تیری آیتیں. آیات فرمایا قرآن نہیں کہا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اللہ کی یہ کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑی تھوڑی کر کے نازل ہوئی آیات کی شکل میں. ایسا نہیں ہوا کہ آپ کے ہاتھ میں کتاب دے دی گئی ہو، بلکہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ تھوڑی تھوڑی آیات آپ پر نازل ہوتی چلی گئیں، اور جیسے ہی آپ پر وحی آتی تو وہ آیات
آپ صحابہ کو سناتے۔ تلا یتلو کا معنی جو ہے وہ کسی سیشن میں نے کیا تھا، اسی سورہ البقرہ کی کسی آیت کے تحت، جس کے بارے میں اللہ تبارک نے فرمایا تھا کہ والذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوت، کہ جن کو کتاب دی گئی ہے تو وہ لوگ وہ ہیں جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں۔ تو تلا یتلو کا مطلب ہوتا ہے فالو کرنا، اور اس میں بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ نبی ان کو اللہ کی وہ آیات پڑھ کر سنائے گا، پھر ان آیات کا ایک عملی نمونہ یہ لوگ اس کے اسوہ حسنہ میں دیکھیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ آیات سنا کر الگ ہو جائے گا، بلکہ وہ ان آیات کو سب سے پہلے اپنے اوپر امپلیمنٹ کرے گا، اس کا نمونہ بنے گا، اس کی وہ سنت بنے گی، اور پھر وہ لوگ دیکھیں گے حضور کو کہ وہ سراپا قرآن ہے اور ان کی زندگی اس قرآن کے مطابق گزر رہی ہے، تو وہ دیکھ کر پھر اس کو اپنائیں گے۔ یہ معنی یتلو علیہم آیات کا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور بات یہاں پہ ختم نہیں ہو جائے گی، بلکہ وہ آیات جو ہیں یکے بعد دیگرے جیسے جیسے اترتی چلی جائیں گی تو ان کو ایک ترتیب دی جائے گی، اور پھر جب وحی کا سلسلہ ختم ہوگا تو اس کو کتابی شکل دی جائے گی، ان کو ترتیب کے ساتھ لکھا جائے گا، اس کے چیپٹرز ہوں گے، اس کی صورتیں ہوں گی، اور وہ ایک کتاب بنے گی۔ پھر وہ اللہ کا نبی ان کو وہ کتاب سکھائے گا، اس کا علم دے گا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور پھر حکمت بھی سکھائے گا کہ ان آیات کی حکمت کیا ہے، اللہ نے اس کتاب کو کیوں اتارا ہے، اور انسان اس کے اوپر کس طرح تدبر کرتا ہے، اپنی عقل کو کیسے استعمال کرتا ہے۔ یہ اس کا نام ہے حکمت، وزڈم۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور پھر ان کا تزکیہ کرے گا۔ تو یہ اس کا ایک منطقی نتیجہ ہوا۔ تلاوت قرآن، تعلیم قرآن، تعلیم حکمت جب یہ مکمل ہوتی ہے تو اس کا منطقی نتیجہ تزکیہ نفس ہے۔ تو آپ نے دیکھا کس خوبصورتی سے حضرت ابراہیم نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، انک انت العزیز الحکیم، کہ اللہ بے شک تو ہی زبردست ہے، عزیز زبردست، الحکیم حکمت والا ہے۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہوا کہ اے ہمارے رب، ان میں ایک رسول بھیج جو انہی میں سے ہو، جو ان پر تیری آیتیں تلاوت کرے اور انہیں کتاب اور حکمت سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے، بے شک تو ہی غالب اور حکمت والا ہے۔ تو آپ نے اس آیت مبارکہ پر کن لفظوں کے اوپر غور کرنا ہے؟ ایک تو یتلو ہے، اور اس کی وضاحت میں کر چکا ہوں کہ تلا یتلو کا مطلب ہوتا ہے فالو کرنا۔ آپ نے دیکھا نا قرآن میں والقمر اذا تلاہا، کہ چاند کی قسم کہ جب وہ فالو کرتا ہے سورج کو، یعنی اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، تو چاند اپنا نور کس سے لیتا ہے؟ سورج سے لیتا ہے۔ تو قرآن کی تلاوت سے مراد کیا ہوئی؟ کہ نہ صرف اس کو پڑھنا بلکہ اس کو فالو کرنا، اس پہ عمل کرنا، اور ہدایت کا نور اس سے لینا، اور گناہوں کی ظلمتوں میں سے نکلنا۔ تلا یتلو کا مطلب ہوا فالو کرنا، صرف اس کا مطلب
پڑھ کر سنانا نہیں، بلکہ پریکٹیکلی اس کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا، پھر اگلی آیت کی طرف جانا۔ اور یعلمہم کا مطلب سکھانا، علامہ یعلم سکھانا۔ کتاب سے مراد قرآن مجید۔ حکمہ کیا ہے؟ حکمت سے مراد نبوی تعلیم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس سے مراد دانائی ہے، اس سے مراد قرآن کے اندر تدبر کرنا، غور و فکر کرنا ہے۔ یزکی، زکا یزکی، اس کا مطلب پاک کرنا، یعنی اخلاقی اور روحانی اصلاح ہے۔ عزیز کا مطلب غالب، زبردست، اور یہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ اور حکیم، حکمت والا، دانا۔ یہ آیا مبارکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس عظیم دعا پر مشتمل ہے جو انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی بات کی تھی۔ اس دعا میں ایک ایسا رسول مانگا گیا، اس بڑی شان والا رسول جو بعد میں تمام انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے، یعنی ہمارے پیارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس آیت مبارکہ میں کچھ نبوی جو مشن ہے اس کے 4 ستون ہیں۔ ایک ہے تلاوت آیات، اور اس کے بارے میں آپ کو سمجھ آ گئی۔ پھر ہے تعلیم کتاب، یعنی احکامات جو ہیں حلال و حرام کی تعلیم۔ پھر تعلیم حکمت ہے، حکمت یعنی حضور کی سنت، فہم دین، قرآن کے اندر تدبر، اپنی عقل کا استعمال۔ تزکیہ یعنی اخلاقی اور روحانی پاکیزگی۔ تو یہ 4 نکات آج بھی اسلامی تعلیم کا ایک مکمل ماڈل پیش کرتے ہیں۔ آج ہمارے لیے اس میں سبق کیا ہے؟ تو وہ ہمارے ذہن میں سوال ابھرتے ہیں کہ کیا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں؟ کیا ہماری تعلیم میں تلاوت، فہم، عمل اور اصلاح شامل ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا آج بھی زندہ ہے، کیا ہم اس کے حقیقی وارث بن رہے ہیں؟ غور کیجئے کہ یہ دعا صدیوں بعد پوری ہوئی۔ اس میں ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ اللہ کی راہ میں کی گئی خالص دعا ضائع نہیں جاتی، اگرچہ اس کا ظاہری اثر فوری نظر نہ آئے۔ یہ آیت ہمیں نہ صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی یاد دلاتی ہے، بلکہ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم بھی اپنے اندر وہی صفات پیدا کریں جن کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی۔ اور ابھی یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ انشاءاللہ اگلی آیت کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔